کرنسی کی قیمت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے. اگر کسی سے ادھار لیا ہو چند سال پہلے، اگر اتنا ہی دیا جائے تو ان کو کم نہیں ملے گا. نہیں کم ملے گا. تو اس کے لیے ہمیں کوئی دنیا کا قانون کسی شریعت میں، کسی ملک میں، کسی انسانی معاشرے میں اس بات کو زیر نظر نہیں لاتا کہ جو روپیہ دیا گیا تھا وہ کم ہو رہا ہے، اور اگر اس کو لائے گا تو بڑھنے کو بھی لائے گا. پھر جہاں بعض چیزوں کی قیمت بڑھے گی وہاں بھی یہ سوال اٹھے گا. تو ایسا جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ قرض ہی دنیا سے اٹھ جائیں گے. غریب بیچارہ اپنی ضرورت کو ترستا رہ جائے گا، قرض ہی نہیں اس کو ملے گا. بات یہ ہے کہ قرض کے میں کھلے امکان موجود ہیں دونوں طرف کے، مگر قرض میں اس سے بڑھ کر ایک احسان کا پہلو ہے جس میں یہ بات داخل ہے کہ یہ روپیہ میرے مصرف میں آتا، میں اس کو بڑھا سکتا تھا، میں نہیں بڑھا رہا. تمہارے مصرف میں دیا اور امکان ہے، بہت حد تک احتمال ہے کہ اس کی روپیہ کی قیمت کم ہو جائے گی، پھر بھی میں تمہیں دے رہا ہوں. تو اس میں ایک انسانی ہمدردی کا پہلو ہے قرض میں. کوئی زبردستی نہیں ہے، انصاف کی بات نہیں ہے، احسان کی بات ہے. جب احسان کی بات ہو تو پھر یہ جھگڑے کہ روپیہ کم ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا، بے لغو ہیں. یہ وہاں اٹھتے ہیں جہاں تجارتی نقطہ نگاہ سے قرض دیے گئے ہوں اور بہانہ ہو قرض کا، اور ساتھ سودی شرائط ہو جائیں. جب وہ شرائط لگ جاتی ہیں تو شرائط خود ضامن ہیں ان کے روپے کی حفاظت کی. ورنہ قرض حسنہ جسے کہا جاتا ہے اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. صرف ایک شرط ہے جس پر قاضی کو حق ہوتا ہے کہ وہ کچھ جرمانہ عائد کرے. ایک شخص نے مدت معینہ کے لیے قرض لیا ہے، مثلا 1 سال کے اندر میں لازماً واپس کر دوں گا، کوئی منافع نہیں لیا اور کسی بہانے سے بھی سود کو حلال بنانے کی کوشش نہیں کی گئی. ایسا شخص اگر صاحب حیثیت بھی ہو اور قرض واپس نہ کرے تو پھر قاضی کو حق ہے کہ اس پہ جرمانہ ڈالے، اور وہ جرمانہ اس وقت کے اقتصادی حالات کو دیکھ کر ڈالا جا سکتا ہے. ہاں اگر وہ صاحب استطاعت نہ ہو، اس میں دینے کی طاقت نہ رہی ہو، پھر جرمانہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا. پھر حالات ہیں، بدل گئے، بگڑ گئے، مجبوری ہے. تو یہ بہت ہی الجھن والے سوالات ہیں. اگر آپ ایک دفعہ اصول کو چھوڑ دیں گے تو پھر جگہ جگہ بھٹکتے پھریں گے، اس کا کوئی بھی حل نظر نہیں آئے گا. پھر